السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہے، لیکن کس شخص کے لیے؟ اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب اعلام المحققین سے ایک اقتباس اور اس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، جس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا، اس کا سب سے آسان ترین ذریعہ اور وسیلہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب میں جو احکام بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اس امت کی بدقسمتی کہی ہے کہ خیر القرون کے بعد اور ائمہ مجتہدین کے زمانے کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے مسلمانوں کے دماغ اور ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کی فہم حاصل کرنا یہ اس امت کے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور اسی کے بالمقابل جو مشکل کتابیں تھیں اور جن کتابوں میں اپنے ذہن کی پیداوار اور اس کے ذریعے سے ایجاد کیے ہوئے فرضی مسائل جن کتابوں میں درج کیے گئے اور لکھے گئے، ان کتابوں کے سمجھنے اور سمجھانے میں لوگوں کو الجھا دیا گیا کہ آپ لوگ یہ کتابیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو جس کتاب کا سمجھنا آسان تھا اس امت کے لیے اور جس کے احکام پر عمل کرنا اس امت کے لیے آسان تھا، اس کو نام نہاد علماء نے مشکل قرار دے دیا، اور جن مسائل کا سمجھنا اور جن پر عمل کرنا اور جو مسائل ابھی وجود ہی میں نہیں آئے ہیں ان میں اپنا ذہن کھپانا اور مغزماری کرنا، اس کو کہا کہ یہ آسان کام ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی غرض سے نازل فرمائے ہے، اس کو اللہ رب العزت نے آسان فرمایا ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بلکہ ایک ہی سورت کے اندر 4 دفعہ ارشاد فرمائی ہے اور اس کی تاکید کی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت نے 4 دفعہ اس بات کو دہرایا ہے
تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، اس کا سمجھنا آسان کر دیا ہے، اس کا پڑھنا آسان کر دیا ہے، اس کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مفسرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے سامنے ایک مشہور مفسر، عالم دین اور یمن کے مجتہد عالم دین علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کی مشہور کتاب ہے فتح القدیر، اس کا ایک اقتباس اس آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ سورہ قمر کی اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لعل وجہ تقریر تیسیر القرآن للذکر فی هذه السورة، کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر، سورہ قمر کے اندر، اللہ رب العزت نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اس بات کا اعادہ کرنے کی وجہ اور اس کا سبب 4 دفعہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے۔ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ؟ کہتے ہیں الاشعار بانہ منت عظیمت، اللہ رب العزت اس تکرار کے ذریعے سے، اس اعادے کے ذریعے سے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، یہ بات بتلانا چاہتا ہے بانہ منت عظیمت، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عظیم احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر، اور اس سے بڑا احسان اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ قرآن جو اس کی آخری کتاب ہے، آخری قانون اور دستور ہے انسانیت کے لیے، اس کا حامل بنایا ہے۔ یہ سب سے عظیم احسان تھا، اور اس کے بعد اگر کوئی اس امت پر عظیم احسان ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آسان بنا دیا ہے، اس کا پڑھنا بھی آسان کر دیا ہے، سمجھنا بھی آسان کر دیا ہے، عمل کرنا بھی آسان فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے اس کتاب الہی کو آسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اور اس عظیم احسان کا تقاضا کیا ہے ہم سے اور آپ سے؟ آگے کہتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يغفل عن شکرها، کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس عظیم احسان کا شکریہ ادا کرنے سے غفلت کا شکار ہو جائے، غفلت اختیار کرے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آسان بنا دیا ہے، یہ اس کا عظیم احسان ہے، تو ہمیں اس نعمت الہی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس نعمت الہی کا حقیقی شکریہ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہے کہ ہم اس کتاب الہی کو جزدان سے نکال کر دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ حقیقی شکریہ ہوگا اس نعمت الہی کا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر اہل علم نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعادہ 4 دفعہ اس صورت میں کیوں کیا ہے؟ آئیے میرے سامنے ایک اور اقتباس اور عبارت ہے بعض اہل علم کی۔ آخر قرآن ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟
قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ پریشانی کہاں ہے؟ پریشانی کیا قرآن کے اندر ہے یا یہ پریشانی ہمارے اپنے اندر ہے؟ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے یا ہم قرآن کو الزام دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت نے یہ نہ سمجھنے والی کتاب ہماری ہدایت کے لیے کیوں نازل فرما دی؟ آئیے، پریشانی اور سبب ہے کہ کہاں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ آئیے، یہ عالم دین کہتے ہیں کہ وَمَنْ جَهِلَ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِتَقْصِيرٍ فِيهِ أَوْ تَعَصُّبٍ عَلَى تَقْلِيدٍ أَوْ شَيْءٍ مِّنَ الْهَوَى۔ کہتے ہیں کہ من جہل القرآن فلم یعرف علی وجہہ، جو شخص قرآن سے ناواقف ہے، جو شخص قرآن نہیں جانتا ہے، قرآن سے لا علم ہے، فلم یعرف علی وجہہ، اور جس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں فلا بد ان یکون لتقصیر فیہ، کہا کہ اس کی وجہ، اس کا سبب خود اسی انسان کے اندر ہے، اس کی اپنی کوتاہی ہے، کمی ہے، جس کی وجہ سے قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ خود انسان کی اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر انسان کوشش کرے گا قرآن کریم کو سمجھنے کی تو کیا کوئی وجہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے؟ ہم قرآن کا جزدان ہی کھولنے کے لیے تیار نہ ہوں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، اور اس میں جو قصص اور واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، تو پھر ہماری سمجھ میں یہ کتاب الہی کیسے آ سکتی ہے؟ پہلے تو خود ہمیں کوشش کرنی ہوگی اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، تبھی ہماری سمجھ میں آئے گی۔ لہذا یہ کوتاہی خود ہماری اپنی کوتاہی ہے، نہ ہم خود سیکھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو سکھانے کا انتظام کرتے ہیں، نہ خود سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا پہلی وجہ تو یہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَتَعَصُّبٍ عَلَى تَقْلِيدٍ، یا قرآن کو نہ سمجھنے کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تقلید پر، تعصب کی وجہ سے قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب سے اس امت میں یہ بات لوگوں کے دماغ میں پیدا کی گئی کہ قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو دین اور شریعت پر چلنے کے لیے ایک خاص متعین امام کی پیروی کرنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ اگر آپ صحیح دین پر چلنا چاہتے ہیں یا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنی ہوگی، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنی ہوگی، یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کرنی ہوگی۔ دین کے ہر مسئلے میں آپ کو کسی ایک ہی امام کے مسلک پر چلنا ہوگا۔ جب سے یہ چیز لازم کی گئی ہے اس امت کے لیے، اور یہ چیز کب سے لازم کی گئی ہے؟ کیا یہ دین اور شریعت کا کوئی جز ہے، کوئی حکم ہے؟ یہ قانون اس امت کے اوپر جس پر قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ قانون 4 صدی ہجری کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس زمانے سے یہ قانون نافذ کیا گیا، جبکہ 3 صدیوں تک، 300 سال تک لوگ بغیر کسی تعین کے، بغیر کسی مسلک کے لوگ دین اور شریعت پر چلتے رہے، عمل کرتے رہے۔
لیکن 3 صدیاں گزر جانے کے بعد اس امت پر یہ قانون مسلط کر دیا گیا کہ آپ کو صرف ایک ہی امام کی بات ماننی ہے دین اور شریعت کے ہر مسئلے میں، اگرچہ اس امام کی بات یہ واضح ہو جائے کہ غلط ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کو اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اس حد تک یہ بات کہی گئی، بلکہ اس حد تک نہیں، اس سے زیادہ بھی حد سے لوگ گزر گئے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک فرمان جاری کر دیا، کل آیت او حدیث یخالف قول امامنا فهو مؤول او منسوخ، ہر وہ آیت قرآن کی اور ہر وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے امام کے قول کے مخالف ہے، وہ یا تو منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یا اس کی تعویل کی جائے گی، اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور بیان کیا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کا معنی اور مفہوم تو اس کے اصل معنی اور مفہوم سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں اس امام کے قول کی کوئی تعویل ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس حد تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے امام کی جو بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے، لیکن قاعدہ اس کے برعکس بنا دیا گیا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ آپ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن آپ کے لیے آسان نہیں ہے اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ تو یہ عالم دین کہتے تقلید نے بھی قرآن فہمی سے اس امت کو دور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے کہ یہ امت اپنے ائمہ اپنے اپنے امام پر محدود ہو کر رہ گئی، اس نے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ دوسرا سبب ہے قرآن کے نہ سمجھنے کا۔ یا کہتے ہیں او شیء من الہوی، انسان کے اندر جو خواہش نفس ہے، نفس پرستی ہے، انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کرے گا، جو اچھی نہیں لگتی ہے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہمارے اور آپ کے درمیان جو صرف اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کی مرضی پر چلنا ہوگا، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا تھا، جن لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا، وہ ان کے لیے تھا، لیکن موجودہ زمانہ نیا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہو کہ موجودہ زمانے میں یہ کتاب الہی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی ہے، تو وہ اس کو کیوں سمجھیں گے؟ وہ اس کو کیوں پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ وہ اس کے احکام پر غور و فکر کیوں فرمائیں گے؟ انہیں تو اس کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی ہو کہ یہ کتاب پرانے زمانے کے لیے تھی، موجودہ زمانے کے لیے کتاب ہدایت نہیں رہ گئی ہے، لہذا ان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لہذا ایک سبب یہ بھی ہے جس نے اس امت کو قرآن فہمی سے دور کر دیا ہے، اور بھی بے شمار اور بھی دیگر اسباب ہو سکتے ہیں، یہ بنیادی اسباب ہے۔ آئیے اس کے بعد آگے یہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ دَعَا عِبَادَهُ وَكَرَّرَ عَلَيْهِمْ مِرَارًا۔ قرآن کا سمجھنا یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے، کیسے ناممکن ہو سکتا ہے یہ قرآن کا سمجھنا؟ کہتے ہیں چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس کی دعوت دی ہے، اور دعوت ہی نہیں دی ہے، وَكَرَّرَ عَلَيْهِمْ مِرَارًا، بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے، دہرایا ہے، بِأَنَّهُ سَيُيَسِّرُ الْقُرْآنَ، کہ اللہ رب العزت ذکر کو، قرآن کو آسان فرما دے گا۔ لیکن یہ قرآن آسان تو فرما دے گا، لیکن کس کے لیے آسان فرما دے گا؟ آگے کہتے ہیں لمن قصد التذکر واتباع الحق،
اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان تو فرما دیا ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، جو قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے، جو قرآن کو یاد کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو آسان فرما دیے ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن کو جزدان سے کھول کر دیکھنے کی کوشش ہی نہ کریں، پڑھنے کی کوشش ہی نہ کریں، عمل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، ایسے ناکارہ لوگوں کے لیے اور ایسے غافل لوگوں کے لیے، لاپرواہ لوگوں کے لیے کیا یہ قرآن آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے۔ یہ تو ان کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ کہا کہ یہ قرآن کا سمجھنا آسان تو ہے، لیکن کہا کہ لمن قصد التذکر واتباع الحق، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے اور جو حق کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ دنیا ہی کا دستور اور قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کہ یہاں بھی یہی قانون اور دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، تو کیا ہوگا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنی راہیں، اپنے راستے انہیں دکھلائیں گے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، اس کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن جو کوشش ہی نہیں کریں گے اور جو محنت چور ہوں گے، جو پڑھنے لکھنے سے دور بھاگیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہم کو امت اقرا قرار دیا ہے، ہم امت اقرا ہے۔ ہماری کتاب کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، اور یہ امت اتنا ہی علم میں، پڑھنے میں دنیا کی ساری قوموں میں سب سے پیچھے چلی گئی ہے۔ تو یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت تو ان کو آگے بڑھاتا ہے، ان کو صحیح راستے دکھاتا ہے جو راستے پر چلتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ احسان کرنے والا اللہ رب العزت نے، جو اللہ رب العزت کی راہ پر چلنے کی، اس کے دین پر چلنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے محسن قرار دیا ہے، اور جو محسن ہو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم تو کسی بھی اعتبار سے احسان کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں، نہ تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، نہ تو کسی کو برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کو انجام دیں، یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور احسان کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ مہارت کے ساتھ اس کو انجام دیں، اخلاص کے ساتھ انجام دیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، جو کام ہے، پوری تندہی کے ساتھ اس کو انجام دیں، دل لگا کر اس کو انجام دیں۔ یہ بھی ایک احسان کا مفہوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں جو جس لیے بھیجا ہے اس کا مقصد بھی اس نے بیان فرما دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जिंदगी हमें इसलिए अता फरमाई है ताकि हमारा इम्तिहान ले, हमारी आजमाइश हो इस दुनिया के अंदर। कैसे आजमाइश होगी? कहा अल्लाह ताला ये देखना चाहता अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन शख्स है जो अच्छा अमल कर रहा है। हमारे पास आया है, दुनिया छोड़कर आया है, दुनिया में क्या करके आया है? आया इस जिंदगी का सही इस्तेमाल करके आया है या जिंदगी का इसने मिस यूज किया है, गलत तरीकों में इसका इस्तेमाल किया है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हम तो हमेशा मोहसिनीन के साथ हैं, लेकिन शर्त तो यह है कि हम मोहसिन तो हों। हम तो कुरान को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे मोहसिन हो सकते हैं? कैसे अल्लाह ताला की मदद हमारे लिए आ सकती है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। और अगर मैं शायरी की जबान में कहना चाहूं तो अल्लामा इकबाल ने भी यही बात कही है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। अगर हमारे अंदर लियाकत हो, सलाहियत हो और उस सलाहियत को इस्तेमाल में लाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। जो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, जुस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नई नई दुनिया अता फरमाता है। नई नई चीजें वो ईजाद करते हैं, नई नई चीजों की रिसर्च करते हैं, नई नई चीजों की तहकीक करते हैं। कहा ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। और उसके बाद कहते हैं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हम पर मेहरबानी करना चाहता है, हमें कुछ देना चाहता है, लेकिन परेशानी क्या है? कहा हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं। हम तो मांगने के लिए तैयार भी नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तौफीक भी नहीं तलब करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ये कुरान हमारी समझ में आए। मेहनत और कोशिश तो अलग चीज है, अल्लाह से तौफीक भी नहीं मांगते। और उसके बाद कहते हैं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसे रास्ता दिखलाए? रास्ता अल्लाह ताला उसको दिखलाता है जो रास्ते पर चल रहा हो। हम तो घर में आराम से बैठे हुए लॉकडाउन के अय्याम गुजार रहे हैं, कोई काम हमारे पास नहीं है। इन अय्याम में भी हम किताबे इलाही को समझने की, पढ़ने की जुस्तजू, मेहनत, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारी परेशानी है कि हम ये करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कहा हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ताला हक की हिदायत उसको देता है, कुरान की फहम उसको देता करता है जो इसको समझने की कोशिश करे। और ये आलिम दीन आगे कहता है सो काला सुब्हानहू वलक़द यस्सरनल कुरान मिरारन कसीरतन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार इस बात को दोहराया है कि हमने इस कुरान को आसान फरमा दिया है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो इस किताब को समझने की मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। और उसके बाद कहते हैं वलाल सिर्र फी तकरार हाज़िहिल आया। और सूरह कमर के अंदर 4 दफा इस आयत को दोहराया गया है। उसकी वजह क्या है? कहते हैं लिक़त्इल उज़्र, ताकि अल्लाह ताला उज़्र को खत्म कर दे। इंसानों की जानिब से ये उज़्र ना पेश किया जाए कि ये किताब बहुत मुश्किल थी, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल था, इसका समझना हमारे बस की बात नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उज़्र और ये बहाना खत्म कर दिया है। और कहते हैं वो बयान अन्ना मन तलबल हक़्क़ वजदहू। और ये बात बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत को दोहराया है 4 दफा कि जो शख्स हक़ का तालिब हो, हक़ का तलबगार हो और हक़ पर चलने की कोशिश कर रहा हो, वजदहू, तो हक़ का रास्ता उसको मिल जाता है। जिन लोगों ने खैरुल कुरून में
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، عمل کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے کتاب آسان ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کتاب کی آیات کو صاف صاف بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کی آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یذکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والے ہیں۔ لیکن جو عبرت حاصل نہ کرنا چاہے، جو نصیحت حاصل کرنا نہ چاہے، اس کے لیے یہ کتاب صاف صاف بیان نہیں کی گئی ہے۔ کہ فمن اجتہد فی اتباع الحق، جو شخص حق کی اتباع کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، عرف الحق ولا بد، لازمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حق کی معرفت، صحیح راستے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی، قرآن فہمی اس کو آ جائے گی، اس حد تک قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا وہ اہل ہو جائے گا۔ لیکن شرط تو یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب الہی کی شکل میں جو اللہ نے عظیم احسان کیا ہے، اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔